رات کے 3 بجے تک جب مجھے نیند نہ آئی تو میں مجبوراً اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ آہستہ سے اسے اٹھا کر بات کروں گا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میری باقی بہنیں گہری نیند میں تھی لیکن بڑی بہن وہاں موجود نہ تھی۔ میں حیران ہوا کہ وہ رات کے اس پیر کہاں جا سکتی ہے۔ برآمدے میں آیا تو ہمارا باتھ روم ہی ساتھ بنا ہوا تھا۔ میں باتھ روم کے قریب پہنچا تو دھیمی سرگوشی سنائی تھی۔ غور سے سنا تو یہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی سے کہہ رہی تھی جلدی کرو کوئی آ جائے گا۔ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز آئی، رات کے 3 بج رہے ہیں، کون آئے گا؟ تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون سے کرنے دو۔ میں نے باتھ روم میں سراغ ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ اندر جھانک کر دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا تو میری بہن ایک لڑکے کے ساتھ تھی اور وہ لڑکا ہمارے محلے کا تیمور تھا۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے کہا، پلیز مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کر آ جائے گا۔ اندر سے میری بہن بولی، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے سب دیکھ لیا ہے، یہ تیمور ہے نا، وہی لڑکا جس کے ساتھ وہ عمر گلیاں بنا رہی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میں ابھی امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں۔ وہ فوراً بولی، اچھا بھائی، آپ کسی کو نہ اٹھائیے گا، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ پھر کنیز نے آہستہ سے آہستہ دروازہ کھولا اور تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ملے بھی وہ وہیں رک گیا۔ پھر میں نے اپنی بہن پر سخت غصہ کیا، حالانکہ مجھے پہلے سے شک تھا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کب سے چل رہا تھا تم دونوں کے درمیان؟ اور ابھی اپنی بہن سے کہا، تم تو بڑی کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اس لیے دوسری شادی نہیں کر سکتی، پر یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تو آج ہاتھ آ گئی ہو؟ اتنی آسانی سے وہ گھبرا کر بولی، بھائی خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، امی اور ابو کو پتہ چل گیا تو تیمور کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالیں گے، مجھ پر رحم کرو، میرا پردہ رکھو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو پکڑو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے ہی باہر چلا گیا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا اور کہا، یہ جو کام تم اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی وہی کام کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، تمہیں کرنا ہی پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لاؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، تمہیں ہی اٹھانے آیا تھا، یہ تو اچھا ہوا تم مجھے اس حالت میں مل گئی، اب نہیں جاؤں گا۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو، میری بات سنو۔ میں نے کہا، ایک ہاتھ میں پکڑ لو پھر بتاتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، اسے پورا کرو۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ جلدی۔ اس نے کہا، بھائی ابھی نہیں، وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کنیز، ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی اس طرح۔ اس نے کہا، پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور ملوں گی، لیکن میری شرط سن لو۔ میں نے کہا، بہت اصرار کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا، اس سے برداشت نہ ہوا، پھر واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔